Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamam usul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله عبادنا والظاهرة. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله عبادنا والظاهرة. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله عبادنا والظاهرة. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام إذن على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام إذن على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام إذن على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام إذن على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام إذن على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام إذن على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين.
أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر الواضين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر الواضين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المضين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الظاهر واصحاب الهدى وازواج ظاهرة وامهات المؤمنين والتابعين والتابعين بإحسان يوم وحنا فيهم برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بالناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سيدنا رسول من الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
وسلم قادر الجيلاني ولي الله الفاتح بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بحق الفؤاد المعظم وذن القرآن العظيم تفضل لنا بكل خير وأنت جعل لنا من أهل الخير وأنت يا مولانا بمعامل الخير وأنت وأضنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل فتنة ومنة وبؤس إنك ولي كل خير وموت كل سائل يا أرحم الراحمين يا الله اغفر لنا وارحمنا ونجينا من شر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم اغفر لنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وسر منا لا تأتي سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا حليم سر منا لا تأتيك سترنا وعافنا واعف عنا ومولانا يا الله بها يا الله بها يا الله بها الخاتمة يا الله بها يا الله بها الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها الخاتمة بسم الله الرحمن الرحيم Al-Muqtatafatu li Ahlil Bidayat, karangan dari Al-Fakir Ilallah Kiai Marzuki Mustamar. Suaranya buatan jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Babul awal. Bab pertama. Fadhailul Quran wa suwari wa ayati makhsusah. Biar lebih jelas. Fadilah Al-Quran wa suwar, dan beberapa surat wa ayatil maksusah, dan ayat-ayat tertentu. Ya, dalam kitab ini menjelaskan tentang hal tersebut. Ra'a ba'dun nasi anna qira'atal Qur'ani biduni fahmi ma'nahu lawun la fa'idata fihi wa la thawab. Hal hada sahih. Sebagian
Manusia mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran itu biduni fahmi maknahu, tanpa mengerti artinya, itu adalah sia-sia, tidak ada faedahnya, wala thawab, dan tidak ada pahalanya. Hal hada sahihun, apakah ini adalah pendapat yang benar? Apakah benar pendapat ini? Ya memang ya, sebagian orang itu berpendapat bahwasanya kalau kita membaca Al-Quran itu tanpa maknanya, itu tidak ada artinya, perbuatannya sia-sia, tidak ada faedahnya, bahkan tidak mendapatkan pahala. Hal hadza sahih, apakah ini pendapat benar? Pertama, an Abi Umamah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih, rawahul Muslim. An Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu an, mudah-mudahan meridhai Allah Subhanahu wa taala kepada Abi Umamah. Sami itu mendengar siapa aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah bersabda beliau, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Qur'an, fa inna, karena sesungguhnya Al-Quran itu yati, datang, yaumal qiyamah, hari kiamah, syafi'an, memberikan syafaat, li ashabih, ya kepada pembacanya. Jadi pendapat itu ditepis dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena ada sebagian yang berpendapat bahasanya ketika kita membaca Al-Quran tanpa mengerti artinya, tanpa paham maknanya dan seterusnya, maka ini adalah perbuatan sia-sia, ya, perbuatan sia-sia dan tidak ada faedahnya, bahkan tidak mendapatkan pahala. Dan pendapat ini ditepis dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya Umamah itu, sahabat Umamah, mendengar dari Rasulullah SAW, yaitu beliau pernah bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini memberikan syafaat pertolongan li ashabi, kepada orang yang sering membaca Al-Quran, ya. Gitu ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Amara Nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis bi qira'atil Qur'an wa la ya'murhunna bit tafsir wa la tarjamah. Fal qira'ah wa daha ibadatun yuthabu 'alaiha al-qari' wa yastahiqqu asy-syafa'ata minhu sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Amara, memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, dalam hadis ini, yaitu bi qira'atil Qur'an, yaitu Nabi memerintah untuk membaca Al-Qur'an. Wala ya'murhunna bit tafsir wala tarjamah. Nabi tidak memerintah kepada ya tafsir sampai terjemah. Kita itu mempunyai perintah, yaitu untuk membaca Al-Quran, untuk mengenai tafsir dan seterusnya, lah itu acara selanjutnya, ya gitu ya. Paham dulu Al-Quran, mahir dulu bacaan Al-Quran. Fal qira'atu wahdahu, sedangkan membaca Al-Quran saja ibadatun, ialah termasuk ibadah. Jelas kalau sudah ibadah, yuthabu 'alaiha al-qari'. Kalau sudah kita itu membaca, pasti sekedar membaca itu adalah ibadah. Nah, pasti karena kita ini melakukan ibadah, yuthabu, diberi pahala.
alaiha ketika kita membaca Al-Qur'an. Al-qari'u, siapa orang yang membaca. Wa yastahiqu syafa'ata, dan orang itu berhak mendapatkan syafaat yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi ketika ada orang membaca, percuma sampean membaca Al-Qur'an tanpa mengerti maknanya. Percuma sampean membaca Al-Qur'an tanpa mengerti maknanya. Aktivitas sampean itu termasuk aktivitas yang lagun, la faida fih, yang tidak ada sia-sia, yang tidak ada faedahnya. Ternyata tidak ya. Nah, dijawab oleh hadis Nabi Muhammad SAW, kita diperintah untuk membaca Al-Quran. Wala ya'murhunna bitafsir wala tarjamah. Memberikan, karena apa? Karena qiraah Quran itu, membaca Quran saja ibadatun, itu sebuah ibadah. Apalagi kita mengerti sampai tafsir dan terjemahnya. Terjemah dan benarnya. Membaca Al-Quran, perlu diingat teman-temannya, bahasanya membaca Al-Quran saja itu mendapatkan pahala dan termasuk ibadah. Apalagi ketika kita bisa tafsir dan terjemahnya. Ya. Jangan terkecoh ya, jangan terkecoh. Kita ini harus sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah yaitu syafi'an li ashabih, memberikan syafaat pertolongan kita nanti pada kalau dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan ada 2 kegelapan dan 2 cahaya, salah satunya adalah Al-Quran. Kegelapan di dalam kubur, dan nanti ketika kita dihadapkan dengan hari kiamat, salah satunya adalah dengan Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat Nabi Muhammad SAW yang akan dijaga sampai besok. Sehingga orang yang membaca Al-Quran maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yastahiqu syafa'ah, besok akan berhak mendapatkan syafaat yaumal qiyamah, di hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, baiknya kamu sekalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Orang terbaik adalah yaitu orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkan kepada guru-guru ngaji ini luar biasa ya. Guru-guru ngaji. Makanya kita sebagai orang tua usahakan kita ini mengajari anaknya untuk apa? Untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau kita yang tidak bisa, Ustadz, ya kalau anaknya bisa membaca Al-Quran, ada istrinya bisa membaca Al-Quran, usahakan kita bisa tadarus Al-Quran. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Kita saja tersesat, kita tidak malu untuk bertanya, apalagi mengenai petunjuk jalan yang mana ini memberikan kita syafaat besok, bahkan di dunia sampai nanti pada hari kiamat. Sehingga Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita membahas Al-Quran ya Pak ya, jangan yang lain-lain. Jadi paling baiknya orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Bisa alif ba ta huruf hijaiyah, ajarkan kepada anaknya.
supaya eman-emannya kita punya. Kadang-kadang kita ini males bisa ngaji, bisa membaca Al-Quran, khotaman di mana-mana, tapi kadang-kadang anak bujunya dibiarkan begitu saja ya. Nah, dibiarkan anaknya pulang ngaji, dibiarkan ya, dibiarkan. Kalau kita Pak bisa bisa mengajari perhatian kepada anak kita untuk ilmu dunia. Nah, bagaimana kita tidak perhatian? Apa alasan kan kita tidak perhatian kepada ilmu agama, lebih-lebih perhatian dengan cara membaca Al-Quran. Sekuat tenaga sebisa mungkin kita ini harus mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalau sudah bisa belajar Al-Quran itu ya deres setiap harinya. Kalau dalam kitab Risalatul Mu'awana itu, seandainya kalau kita bisa satu hari itu 1 juz, maka 1 bulan kita sudah hatam Al-Quran. Itulah yang dikatakan kita ya, orang yang bisa membaca Al-Quran, Masya Allah. Katanya Yai punya amalan, ya punya, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya dan istrinya. Afada hadzal hadits anna man ta'allama al-Qur'an faqad asba min khairin nas. Ya. Min khairin nasin wa ma'lumun ladaina anna man ibtada ta'allum al-Qur'an qira'atil Qur'ani la ya'rifu tafsir wala ma'na bal syakku alaihi wala mujarradal al-qira'ati faqad wa ma'adhalika asbaha wa huwa min khairin nas. Hadis ini memberi isyarat bahwa sesungguhnya orang yang belajar Al-Quran itu yaitu termasuk orang yang paling baiknya, sungguh termasuk paling baiknya manusia. Dan sudah maklum di antara kita annaman ibtada'a ta'allamal qira'atil Qur'ani la ya'rifu tafsir walal ma'na bal syakku alaihi walal mujarradil Qur'an walau mujarradal qira'ati faqat wa ma'adhalika qad asbaha huwa min khairin nas. Udah maklum bagi kita sesungguhnya orang yang baru belajar Al-Quran, baru belajar membaca Al-Quran, mereka itu tidak mengetahui tafsir, bahkan juga maknanya tidak tahu. Bal syakku alaihi, akan tetapi dia juga sangat kesulitan ya untuk membaca Al-Quran, atau hanya membaca Al-Quran saja. Wa ma'adzalika qad asbahu min khairin nas. Lah orang yang kayak gini ini juga sungguh termasuk orang yang paling baiknya manusia. Wa hada yadullu ala anna qira'atahu faqad laisat lagwan bal hiya ibadatun yusabu 'alaiha. Karena hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang membaca Al-Quran saja itu tidak termasuk orang yang sia-sia, akan tetapi orang yang membaca Al-Quran saja itu adalah sebuah ibadah yuthabu 'alaiha, yang diberi pahala karena membaca Al-Quran. Oleh karena itu saudara, marilah kita terus membaca Al-Quran, belajar Al-Quran sedikit demi sedikit. Kalau kita belum masih tertatih-tatih, itu termasuk orang yang paling baiknya manusia, karena dia orang yang termasuk dari Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an. Khairukum, paling apinya kamu sekalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar. Walaupun kita tertitah-titah,
Alif lam mim. Intinya ketika kita tertita-tita harus ada gurunya. Nah, ketika kita tertita-tita jangan sampai kita ini egois. Disalahkan orang yang lebih muda atau disalahkan ngamuk. Lah itu yang menjadi masalah. Ngamuknya itu yang jadi masalah. Kalau kita belajar, namanya orang belajar, ketika kita ini ditegur karena kesalahan kita, ya harus ya kita ini mengikuti sesuatu yang benar. Sila yang dikatakan ta'allamal Quran, paling apiknya orang yaitu orang yang belajar. Bagi orang yang sudah bisa belajar membaca Al-Quran, yang mengajarkan wa'allamahu. Mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang yang senang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, walaupun kita masih tertita-tita. Walaupun kita masih tertita-tita, kesulitan baca Al-Quran, tapi kita ada semangat belajar, maka kita termasuk orang yang mulia. Ya, paling apik orang versi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya pertemuan kali ini. Pada Isya kita lanjut di TikTok. Jadi cukup sekian. Gunakan waktu ini sebaik mungkin. Ya. Catat dalam sejarah kita, kita menjadi orang yang bermanfaat. Mudah-mudahan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.